دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس رب کا جو ہمیں انکار کرنے کا حق بھی نہیں ہے، اس رب کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور رب کی ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر اسے صحت کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی حد رب کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چند دن سے میرا ایک کام بند تھا، وہ مجھے پتا ہے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ مختلف لوگوں سے خطرہ لے کر کرتا رہا، ایک کام بند تھا تو پھر سوچتا تھا کہ رب کی ایک آواز سننا بھی رب کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ رب نے ہمیں کان عطا کیے ہیں۔ تو کل پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، دوائی لی، وہ قطرے رات کو ڈالے، کچرا کان سے نکلا، آواز سننا صحیح طریقے سے سمجھ آئی، تو پھر رب کا میں رات کو بھی شکر کیا، رب تیرا کتنا بڑا احسان ہے، کیسے وہ انسان ہے جس کو تو نے پیدا کیا پھر بھی وہ تیرا انکار کرتے ہیں، تیری عبادت کے منکر بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس کی اطاعت کریں، اس رب کی حکم کو مانیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بھی آیاتنا، ہماری آیات کا، ہمارے قرآن کا، وقال لأوتين مالا وولدا، اور ان کافروں نے کہا کہ اگر مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا تو پھر ہمیں مالم وولدا، پھر ہمیں مال اور والد اولاد بھی ہمیں واپس مل جائے گی۔ ایک صحابی کافر ہے، اس سے قرضہ لینا تھا، تو صحابی جب اس کافر کے پاس گیا کہ میرا قرضہ دے دے، میرے پیسے مجھے دے دے، تو اس نے کہا تو کلمہ چھوڑ دے تو میں تمہیں پیسے ادا کر دیتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا یہ تو اگر تم مر کر دوبارہ زندہ ہو پھر بھی میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ تو کافر نے کہا جب تم یہی کہہ رہا ہے کہ میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو تو پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑے گا؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مر کر جب زندہ ہوں گا نا اس کے بعد یہ دنیا والا مال اور اولاد مجھے وہاں مل جائے گی، پھر وہاں میرا میں قرضہ ادا کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اطلع الغیب، کہ اس نے کافر نے غیب کی خبر کو حاصل کر لی ہے۔ اب اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے لے لیا رب سے عہد، وعدہ لے لیا رب سے کہ یہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا کہ رب انہیں اولاد اور مال سے واپس دے دے گا، یا اس نے غیب کی خبر کو حاصل کر لی یا رب سے اس نے عہد لے لیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں، صدقتہ ما یقول، ان قریب ہم لکھتے رہیں گے ما یقول، یہ جو کافر کہتا ہے ہم یہ لکھ رہے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اللہ فرماتے ہیں ہم بڑھا دیں گے اس کے عذاب کو لمبا۔ پھر جو انسان کفر کرے گا کفر کی سزا بڑھتی چلی جائے گی، اگر نیکیاں کریں گے تو نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گے، اس کا اجر ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَرِثُهُ، کہ مال اور اولاد کے جو ہے وہ ہم وارث ہیں، ہم وارث ہیں، تم پھر وارث نہیں ہو مرنے کے بعد۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اللہ فرماتے ہیں ہم وارث ہیں جو یہ کافر کہتا ہے۔ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور یہ اکیلا آئے گا، ہر انسان رب کے سامنے اکیلا آئے گا، اولاد اور مال ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ جو لوگ بناتے ہیں رب کے سوا غیر کو معبود، غیر کو خدا بناتے ہیں، غیر کی عبادت کرتے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اس لیے بناتے ہیں تاکہ ان کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، مددگار بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے چھوڑ کر یہ غیر کی پوجا کرنا، غیر کی عبادت کرنا یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ ان کی سفارشی بن جائے، ان کی مدد کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہوگا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، یہی جن کی عبادت کریں گے دنیا کے اندر، اللہ کے علاوہ غیر کو خدا مانیں گے، معبود مانیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں وہی دنیا کے جن کو تم خدا مانو گے میرے سوا، وہی انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہو جائیں گے انہیں کے مخالف۔ مثال کے طور پر ہم ایک ہی انسان کی عبادت کر رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، وہ کل قیامت کے دن جس کی ہم پوجا کریں گے وہ ہماری مدد نہیں کریں گے، وہ کل قیامت کے دن ہمارے مخالف ہو جائیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں، ہم نے نہیں کہا تھا کہ رب کو چھوڑ کر ہمارے سامنے سجدہ دے، سجدہ تو رب کے سامنے رب کو دینا تھا، عبادت رب کی تھی، تو انہوں نے ہمیں کیوں دیا تھا؟ جن کی ہم دنیا میں عبادت کریں گے وہ بھی ہمارے مخالف بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس رب کی اطاعت کرے، اس رب کے احکامات کو مانے، اسی میں کامیابی ہے۔ اس کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی کوشش کرتا فرمائے۔